زمان علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم اجل ولیک الفرج الجل 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 یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا عباس صالح ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدت نساء العالمین یا کاشف الکرب وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المومنین بحق حقیق الحسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا ماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته وغطى بسكور ميدان ارضه ثم الصلاة والسلام على شفيع المذنبين خاتم النبيين نبي المحترم ابي القاسم محمد محمد المصطفیٰ محمد المجتبیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و حسن الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم راکعون خان وعدہ تطہیر پہ مل کے صلوات پڑھیے سار صاحبان بابو اللہم صلی اللہ محمد دعا ہے مالک کائنات بانیہ نے صفی ازا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے شہزادی کونین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے سادات عظام بابا سید طارق شاہ جی بابا سید ناصر شاہ جی بابا سید کفیت حسین شاہ بابا امام علی شاہ اور جتنے سادات میرے سامنے تشریف فرمائے جس جس نے بھی داہ میں درہم میں سکھنے قدم میں حصہ لیا ہے جناب سیدہ بہترین اجر عطا فرمائے جہاں جہاں سے بھی عزادارہ نے مظلوم کربلا چل کے آئے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بہترین اجر عطا فرمائے حاجات کو قبول و منظور فرمائے ہماری سب سے بڑی اور اہم دعا یہ ہے کہ وقت کے امام یوسف زہرا حجت خدا ولی اللہ سرکار قائم آل محمد کا جلد اجل ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے آوان و انصار کے کفش برداروں میں شامل ہو سکیں قائم آل محمد کے ظہور کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں مجالس عزاداریاں منعقد ہو رہی ہیں عزاداروں کی حفاظت کے لیے بابا جی کی بلندی درجات کے لیے مل کے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد میں انتہائی اختصار کا حکم ہے سلسلہ گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے ایک اللہ ولی ہے ایک اس کا رسول ولی ہے اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اگر آپ نے توجہ کی تو پھر سفر کرنے کا لطف آئے گا آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مولا نے جو زکوٰۃ دی تھی وہ تھی کیا پہلے نوجوانوں کو جو بچے بیٹھے ان کو سمجھانے کے لیے ایک بات چھوٹی سی ولایت عہدہ بندوں کا نہیں یہ خدائی کا عہدہ ہے ہم سے الجھتے ہو علی کو یہ مانتے علی کو یہ مانتے میں ایک جواب دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں عہدہ ولایت اللہ کا تھا اللہ نے اپنے عہدے میں علی کو برابر کا شریک بنایا ہے جو پہنچ گئے میرا سلام ہم سے لڑنے کی ضرورت نہیں اللہ سے الجھ کہ اس نے اپنے منصب میں علی کے اختیارات کی بات نہیں کر رہا اختیارات تو بعد میں آئیں گے منصب میں جب اس نے برابر بنایا مولا امام سلامت رکھے ہاتھوں کو لجنے بات پہنچی ہے منصب میں جب اس نے اختیار تو بات کی نا اختیار تو ہوتا ہے منصب کے بعد یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ کرام کا مجمع تھا جبریل آیت لے کے آیا
اللہ کی کچھ آیتوں کو آیات متواترہ کہتے ہیں. آیات متواترہ ان کو کہتے ہیں کہ ابھی ایک آیت آئی, اس کے فوراً بعد اللہ نے دوسری آیت بھیج دی. آیات متواترہ میں یہ آیت شامل ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. صحابہ کرام کے مجمع میں تاریخ نے دیکھا, صحابہ کرام کے مجمع میں مفسرین نے لکھا کہ حضور نے آیت پڑھی انما ولیکم اللہ, میرے صحابیوں یاد رکھ لو, ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول میں ولی ہوں, ایک یہ علی ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تھی. مولا امام نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کچھ صحابہ کرام کے چند ایک افراد وہ نکلے مسجد سے باہر نکل کے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی, سازش کی. انہوں نے کہا اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں پھر علی کو ولی ماننا پڑے گا. مولا امام نے ہاتھوں کو سلامت رکھے پوری طاقت سے حیدری, اگر تو اس آیت کو مانتے ہیں پھر علی کو ولی ماننا پڑے گا, علی کو ولی ماننا پڑے گا, علی کو ولی ماننا پڑے گا. آیت کا انکار کر دیتے ہیں, کون سا کسی کو پتا چلے گا. ابھی انہوں نے یہ مشورہ کیا, ادھر سے جبریل نازل ہوا, اولئک الذین کفروا بآیاتہ, یا اللہ ان سے کہہ دے جو لوگ تیری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اللہ ان کے اعمال کو جلا کے رکھ دے گا. پوری طاقت سے حیدری, اللہ ان کے اعمال کو جلا کے رکھ دے گا. آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں مال پکڑا جائے تو برآمد کیا جاتا ہے, چرس پکڑی جائے تو جلا دی جاتی ہے. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, اللہ ان کے اعمال کو راکھ کر دے گا, جلا کے رکھ دے گا. کس کا انکار کریں گے؟ اللہ کی آیت کا. جو اللہ کی آیت کا انکار کرے. آیت کسے کہتے ہیں؟ سال نبی کی اٹھنی. سورہ ہود میں یا درج ہذہ ناقۃ اللہ, یہ جو سال نبی کی اٹھنی ہے یہ اللہ کی آیت ہے. توجہ چاہتے ہیں. پھر اللہ نے دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا زمانے میں وجہ اللہ عیسیٰ, ہم نے بنایا عیسیٰ کو, وَأُمِّهِ آیات, عیسیٰ بھی آیت, اس کی ماں بھی آیت, سال نبی کی اٹھنی بھی آیت. جو حسین بادشاہ کی سواری کو سلام کرتے ہو نا, آج کے بعد یقین کے ساتھ کرنا حجتوں کی سواری بھی آیت ہوتی ہے. جہاں کو جنہیں زبان علی بادشاہ کا ذکر کر سکتے ہیں, حجتوں کی سواری بھی قبلہ عام نہیں ہوتی. توجہ فرمائے قبلہ یہ بھی وہیں سے آتی ہے جہاں سے سوار آتے ہیں. سامنے محترم, عیسیٰ آیت, اس کی ماں آیت. تیسری آیت میں نے پڑھی سال نبی کی اٹھنی آیت. آؤ سورہ نجم اٹھا کے دیکھو, اللہ محمد مصطفیٰ کو لے کے گیا تھا معراج کی رات. کس لیے لے کے گیا تھا؟ قرآن نے مقصد لکھا لقد رآیاتہ من آیات کا, لقد رآیا من آیات ربہ الکبریٰ, لے کے اس لیے گیا تھا کہ اسے اللہ کی آیت کبریٰ دکھا سکو. جو ایک آیت کا انکار کرے اللہ اس کی اعمال جلا دے گا, جو آیت کبریٰ کے انکار کرے اس کے اعمال کیسے قبول کر سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو جلی کے ولی اعظم کا انکار کرتا ہے, جو اس جلی کے ولی اعظم کا انکار کرتا ہے وہ نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ اسے گناہ شمار کرتا ہے. معصوم کا فرمان ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا, قرآن کی آیت کئی مرتبہ پڑھ چکے نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. ویل ہے ان نمازیوں پہ, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. توجہ فرمائے کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ جن کی نماز میں میرے علی کی ولایت شامل نہیں ہے. چپ کر جاؤ, تمہاری اپنی مرضی. خریدار دیکھ کے بولنا چاہتا تھا عزت سیدہ کی قسم ہے, جاؤ مفسرین کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو. بسم اللہ, درود پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد.
یہ جو سلیمان نبی انگوٹھی پہنتا تھا، اس انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ اس انگوٹھی کا نقش کیا تھا؟ اوپر لکھا کیا تھا؟ جو میں چپ کر کے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسی انگوٹھی کو پہنتا تھا، ہواؤں پہ حکمرانی تھی۔ یہ صرف نبی نہیں تھا، پوری اس وقت کی کائنات کا بادشاہ تھا۔ پرندوں پہ حکمرانی، جنات پہ حکمرانی، انسانوں پہ حکمرانی، پوری کائنات پہ حکمرانی تھی جناب سلیمان نبی کی۔ سلیمان نبی کی پوری کائنات پہ حکمرانی تھی۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوں یہاں پہ، میں کہتا ہوں سلیمان نبی انگوٹھیاں پہن کے اپنی حکومت کی دھوم مچانا اور بات ہے، انگوٹھی زکوٰۃ میں دے کے ولایت منوانا اور بات ہے۔ عزت سیدہ کی قسم ہے، باوضو کھڑا ہوں سیدزادے کی بارگاہ میں، غلط پڑھوں جناب سیدہ شفاعت نہ کرے۔ جو بندہ نہ مانے پھر وہ اپنا علاج خود سوچے۔ 12 اماموں کی امامت کی قسم ہے، سیدہ قسمت کی قسم ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا، مولا بتائیے تو صحیح، جو سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اس کا نقش کیا تھا؟ مولا فرماتے وہاں اور کچھ نہیں لکھا تھا، میرے دادا علی کا نام لکھا ہوا تھا۔ پوری طاقت سے ہر علی والا بولے حیدری، میرے دادا علی کا نام لکھا تھا۔ پوری کائنات بھوک پر ہے۔ آپ نے توجہ کی، ایک اور جملہ پڑھنے کو جی چاہے، بلوکیہ اور افعال یہ دو بہت بڑے عامل ملتے ہیں۔ عامل جناب سلیمان نے جب ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کیا، ان دونوں نے مشورہ کیا۔ یہ اتنے بڑے عامل تھے بابا جی، یہ اتنے بڑے عامل تھے، یہ چاہتے تو مردہ زندہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے دونوں نے مشورہ کیا کیا کریں۔ انہوں نے کہا ایسے کرتے کہ سلیمان نبی کی قبر کا پتہ لگاتے، وہ انگوٹھی اتارتے۔ یہ دونوں نے قبر کا سراغ لگایا۔ یہ جیسے اس نے ایک نے دوسرے سے کہا، اس نے کہا تم جاؤ، اگر تم مر بھی گئے تو میں تمہیں زندہ کر دوں گا۔ اس نے سلیمان نبی کی قبر کو کھودا، تاریخ میں ملتا ہے۔ ایک نے کھودا، بجلی گری، جل کے راکھ ہو گیا۔ اس نے زندہ کیا، انگوٹھی لی، فوراً آواز قدرت ہے، خبردار یہ معصوم کی انگوٹھی ہے۔ مولا امام سلامت رکھے ناتھ، یہ معصوم کی ہے، غیر معصوم کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ توجہ فرمائے قبلہ، غیر معصومی سے چھو ہی نہیں سکتا، غیر معصومی سے چھو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب کبھی محمد مصطفیٰ کی جوتی کو پیوند لگانے ہوتے تھے تو علی بن ابی طالب لگاتے تھے، علی بن ابی طالب لگاتے تھے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ شکایت کی، یا رسول اللہ کبھی ہمیں بھی اس عبادت کا موقع دیجئے، ہمیں بھی اس عبادت کا موقع دیجئے۔ فرمایا جاہلو آؤ علی بن ابی طالب سے پوچھ لیتے۔ علی بن ابی طالب کے سامنے گئے، فرمایا یہ کہتے ہمیں بھی دے دیجئے، ہمیں بھی دے دیجئے۔ علی بن ابی طالب مسکرا کر فرماتے ہو جاہلو اس جوتی نے جانا ہوتا ہے عرش پہ، اور اسے غیر معصوم چھو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرمائے، یہ انگوٹھی معصوم کی ہے۔ فوراً آواز ہے جتنی جلدی ہو سکے اسے محمد مصطفیٰ تک پہنچا کے آؤ، اسے محمد مصطفیٰ تک پہنچا کے آؤ۔ اس انگوٹھی کی جو ظاہری قیمت تاریخ نے لکھی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس انگوٹھی کی ظاہری قیمت تھی 600 اونٹ سونے کے لدے ہوئے، 300 اونٹ چاندی کے لدے ہوئے۔ جو بندے حیران ہیں نا، انہیں ایک جملہ اور کہہ کے حیران کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سلیمان نے جب اس کی قیمت بتائی نا تو قیمت بتا کے ایک فکرہ کہا، انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، جو آخری نبی کے وسیع کی ولایت کے ماننے والوں کو ملے گا وہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ مولا امام سلامت رکھے، حیدری کیوں بھاری ہوگا؟ یہ سارے کا سارا فنا ہے، علی کی ولایت بقا ہی بقا ہے۔ یہ سونا چاندی یہ زیور یہ فنا ہے۔ یہ پہنچا بارگاہ محمدیہ، معصوم نے معصوم کو دی، حجت نے حجت کو دی۔ علی بن ابی طالب نے انگوٹھی پہ، صحابہ میں تاریخ بتاتی ہے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی۔ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا اتنی قیمتی انگوٹھی، علی بادشاہ، یہ تاریخ کے فکرے، فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے، اگر میں تم سے مانگوں دو گے؟ کہتا نہیں۔ دوسرا کہتا تم مجھ سے مانگو، نہیں۔ آواز قدرت آتی، گھبراتے کیوں؟ فرشتہ بھکاری بنا کے بھیجو، میرے علی سے سوال کر کے دیکھو۔
توجہ نے فرمائی قبلہ. علی بن ابی طالب حالت نماز میں تھی, فرشتہ بھکاری بن کے آیا. ساری تقریر ایک طرف, فضائل علی بادشاہ کی یہ جملہ ایک طرف. آوازیں گزرتا تھی, تاریخ دیکھ رہی تھی. فرشتے نے سوال کیا, علی بن ابی طالب نے انگوٹھی دے دی. علی بن ابی طالب نے انگوٹھی دے دی. آوازیں گزرتا تھی, میرے فرشتوں یاد رکھو میں نے حجت کو دی تھی, علی نے بھکاری کو دے دی ہے. پوری طاقت سے ہائے علی. اس علی بادشاہ کی سخاوت اس سے بڑی کیا ہوگی. اس علی نے خدائی کو خدا دیا ہے. تو جو فرمان یہ تو چیز ہی کوئی نہیں, یہ تو شے ہی کوئی نہیں, یہ تو دنیا کا ظاہری مال ہے. اس علی نے خدائی کو خدا دیا. جو بندے میری بات پہنچ کے سمجھ گئے. جناب سلیمان نے سوال کیا تھا, شاید یہ بات پہلے بھی ہو چکی. جناب سلیمان نے سوال کیا تھا, یا علی آپ کو علی کہیں آپ خوش ہوتے ہیں, اسے علی کہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. آپ کو اللہ کہیں آپ قتل کرتے ہیں, اسے علی کہیں وہ اور خوش ہوتا ہے. اسے علی کہیں وہ خوش ہوتا ہے, آپ کو اللہ کہیں. فرمایا اسے اللہ میں نے کہا ہے, وہ ہمارا دیا ہوا نام ہے. میں نے توجہ نہیں فرمائی کہ بلا ہم 14 نے مل کے جب اللہ کو اللہ کہا, وہ ہمارا دیا ہوا نام ہے. اور علی جو شاید دے دے وہ واپس نہیں لیتا ہے. توجہ نہیں کی بلا. سلمان نبی وہ انگوٹھی دی. میرے شیعہ سنی بھائی جو تشریف فرما ہے, فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے دی تھی حجت کو, حجت خدا نے کائنات کے امیر بھکاری کو انگوٹھی دے دی. کئی اس دور کے تاریخ نے دیکھا, صحابہ کرام نے کوشش کی ہم بھی انگوٹھی دیتے, شاید ہمارے لیے بھی آیت اتری. آج بھی دنیا مولا کے لباس پہن کے مقابلہ کرتی نظر آتی ہے. یہ ازل سے رسم چلی آ رہی ہے کہ مولا کا لباس پہن کے مولا کو بھونکا جاتا ہے. اس دور میں صحابیوں نے کوشش کی, باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بھکاری بنائے گئے. میں نے نماز پڑھنی ہے, تو نے سوال کرنا ہے, میں نے انگوٹھی دینی ہے. اگر تو آیت آ گئی تو انگوٹھی تیری, ورنہ انگوٹھی واپس لوں گا. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آگے رسول کے پاس, یا رسول اللہ انگوٹھی دی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. یا رسول اللہ کوئی آیت شاید نہیں آئی. رسول اللہ فرمایا آیت تو نہیں آئی, لعنت ضرور آئی ہے. سادات کے متعلق ماننے سے کبھی بھی ایک لمحے میں شک نہ کیا کر. سیدوں سے مانگ, بلا جھجک مانگ. آج بھی عطا کرتے. دنیا اعتراض کرتی ہے, دنیا کہتی ہے جی بڑے فضائل پڑھتی. امام حسین علیہ السلام نے بیٹے دیے, میرا اپنا عقیدہ, کوئی اتفاق کرے تو نہ کرے, بیٹے دینا کوئی بڑا کام نہیں. یہ تو آج کے سید بھی دیتے ہیں. ایسی ہے نا قبلہ, علی بادشاہ کے نوکر بیٹے دیتے ہیں, ان کے نوکر بیٹے دیتے ہیں. میں قرآن سے دلیل دوں گا. جبریل آیا تھا جناب مریم کے پاس, آپ کی کیا فکرہ کہا, انا رسول ربک, کون ہے تو, کہا میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں, میں تیرے رب کی طرف سے آیا ہوں. آیا کس لیے ہوں, اس لیے کہ تمہیں ایک ذکی بیٹا عطا کروں. نہیں توجہ نہیں فرمائی کہ بلا. اس علی کے بارے میں سوچتے ہوئے شرم کیا کر کہ جس علی کا نوکر بیٹے دے سکتا ہے, جس علی کا جبریل جیسا غلام بیٹے دے سکتا ہے. توجہ فرمائی کہ بلا. اللہ نے ولایت علی کا اقرار ہر شعبے سے لیا, انتہائی توجہ کا تعلق ان فکروں کے لیے. اللہ نے بنی آدم سے اور ولایت علی کا اقرار دیا, اور قرآن میں آیت بھی رکھی, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ, بنی آدم سے ولایت کا اقرار دیا. بڑی توجہ چاہتا اس فکرے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ مجھے امید ہے مسئلے آدھے سے زیادہ حل ہو جائیں گے. جو نوجوان بیٹھے ان کے, بزرگوں کو تو سب سنا.
اللہ نے بنی آدم سے اقرار لیا، قرآن نے آیت رکھی، اللہ نے ایک اقرار نبیوں سے بھی لیا، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکم۔ انتہائی توجہ، بات ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایک آیت صاحبان شریعت نبیوں سے بھی لیا تھا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اجلو تو قرآن ممبر پہ لے آؤ، ابھی میری گاڑی میں پڑھی کتاب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِن مِّيثَاقِهِم مِّنكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ۔ توجہ فرما رہے، یا اللہ جب تو نے ساری کائنات سے لیا ولایت علی کا اقرار، یہ صاحبان شریعت سے علیحدہ سے کیوں لیا؟ صاحبان شریعت نبیوں سے، جو صاحب شریعت نبی تھے، نوجوان بیٹھے ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں، صاحب شریعت نبی کون تھے؟ نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، محمد تھے۔ اللہ نے نام لکھے، میں نے ان نبیوں سے صاحبان شریعت سے وعدہ لیا ولایت علی کا، اس لیے کہ کچھ لوگ علی کی ولایت کا انکار خباثت کی بنا پہ کریں گے، کچھ لوگ ولایت علی کا انکار شرارت کی بنا پہ کریں گے، اور کچھ لوگ علی کی ولایت کا انکار شریعت کی بنا پہ کریں گے۔ جنہیں بات سمجھ آ گئی انہیں میرا سلام ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی بنا پہ کریں گے، یہ بات اپنے دل کے دامن میں بٹھا لو، سید فقیر کی نگری میں ہر جگہ ہر بات نہیں کی جاتی، عزت سیدہ کی قسم ہے، لوگ شریعت سے دیکھیں گے، کچھ لوگ آئیں گے شریعت سے پوچھیں گے کہ علی کی ولایت کہاں ہے۔ توجہ فرما رہے، عزت سیدہ کی قسم ہے کہ شریعت سے نہ پوچھنا کہ علی ولی اللہ کہاں ہے، ولایت پہلے سے ہے، شریعت بعد میں ہے، ولایت آقا ہے، شریعت کنیز ہے، ولایت جناب سیدہ ہے، شریعت فضا ہے، ولایت علی ہے، شریعت کبر ہے۔ ولایت سے پوچھنا، ولایت سے شریعت سے نہ پوچھنا۔ میں دلیل کہنا چاہتا ہوں، اپنی پور ذمہ داری کے ساتھ ایک دلیل کہنا چاہتا ہوں، آپ نماز میں کوئی حرکت کریں، یہ شریعت کے محتاج نہیں، شریعت کو ہمیشہ ولایت کی آنکھوں سے دیکھنا، شریعت ولایت کے تابع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ نماز میں ہاتھ ہلا دیں، نماز چلی گئی، یہ ہاتھ ہلائے، انگوٹھی دے دے، تو اللہ کی آیت کو اترنا پڑتا ہے۔ نہیں توجہ نہیں فرمائی، قبلہ پوری طاقت سے ہر علی والا بولے حیدری۔ بابا جی تشریف لا چکے، قبلہ تشریف لا چکے، آج وقت تھوڑا ہے، ایک بات اور کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ صاحب شریعت تھی کنیز، صاحب شریعت تھی کنیز۔ امام حسن بادشاہ کا ظہور ہوا، نبیوں کے سردار کے سامنے کہا لاؤ میرے بیٹے حسن کو، لاؤ میرے بیٹے حسن کو۔ معصوم نے بتا دیا کہ شریعت کی عینک سے معصوم کو نہ دیکھنا، شریعت کی عینک سے نہ معصوم کو دیکھنا۔ آخر جملہ کہنا چاہتا ہوں، بابا جی آ چکے ہیں، فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا معصوم کو شریعت کی عینک سے نہ دیکھنا۔ ام ایمن کہتی میں گھبرا رہی تھی، کائنات کا طیب و طاہر رسول ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے حسن کو غسل دے لوں، حسن کو غسل دے لوں۔ رسول نے جلال میں آ کے کہا تو اسے غسل کیا دے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ توجہ ہوگی قبلہ مجھے، ولایت کے تابع ہے شریعت۔ ڈھیر ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ ساتھ سنو وفا کی تو کل کروں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا پال کے دی ہے علی کی بیٹی نے، اجر کو مل اللہ۔ فقط دو جملے مصاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں، آقا زادی کے حصے کا مصاحب ہو رہا ہے۔ جب جانے لگے نا مدینے سے، جناب عبداللہ نے کہا سفر ہے مصیبتوں کا، کوئی رستے میں پریشانی نہ ہے، یہ اپنے بھائی علی اکبر کا صدقہ سمجھ کے آن و محمد کو ساتھ لے جا۔ عزاداران مظلوم کربلا، تفصیل نہیں پڑھتا، ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ سارے رستے میں جناب سیدہ نے دیکھا ہی نہیں، بیٹوں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ بیٹے آتے محمل سے ماں کی زیارت کر کے کہتے امیر المومنین کی بیٹی عبداللہ کے بیٹوں کا سلام ہو۔
اجرکم للہ. وہ رات آئی نا جس رات عزادارہ نے مظلوم کربلا ہر ماں اپنا بیٹا تیار کر رہی تھی، اس رات کو شہزادوں نے دیکھا کہ ماں اکبر کے پیار میں مصروف ہے. کہا مجھے کوئی ہمیں کو پیار کرنے والا نہیں، ہمیں کو تیار کرنے والا نہیں. جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ دور سے دیکھا، کہا شہزادوں میرے قریب آؤ تمہیں میں تیار کرتی ہوں. تاریخ نے دیکھا 10 محرم کی صبح دونوں شہزادوں کو جاتے ہوئے بی بی نے وصیت کی، کہا خبردار یہ دریا کا کنارہ ہے، میرا حسین پیاسا ہے، خبردار دریا کی طرف نہ دیکھنا. دوسرا جملہ کہا یہ جتنی جاگیر ہے یہ میرے لیے اکبر کی جاگیر ہے، اس جاگیر کے اندر نہ گرنا. عزادارہ نے مظلوم کربلا سرکار عباس نے دونوں شہزادوں کو سوار کرایا. اتنی جنگ ہوئی جو ظلم کی بدلیوں میں جناب عبداللہ کے چاند چھٹ گئے. تاریخ نے دیکھا ادھر سے شہزادوں کی آواز ابا ہم زین سے زمین پہ آ چکے ہیں. عزادارہ نے مظلوم کربلا حسین فرماتے ہیں جناب زینب سے زینب تیرے شہزادے گر گئے. بی بی نے ساتھ سجدے میں رکھ کے کہا اللہم تقبل منا، اے اللہ ہماری قربانی قبول کر لے. عزادارہ نے مظلوم کربلا حسین سے کہتا حسین لاشوں کو نہ لانا، یہ میرے علی اکبر کا صدقہ ہے، ہم پہ صدقہ جائز نہیں ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا علی کی بیٹی نسل قربان کر کے بھائی کے مشن پہ جب چلی نا 1 سال کے بعد واپس آئی، بھائی کی قبر سے لپٹ کے کہتی ہے بھیا اگر آج تو اجازت دے تو علی اکبر کے صدقے کو اپنی جوڑی کو آج بیٹا کہہ کے سلام کر لوں. حسین کی آوازیں جتنی جلدی ہو سکے اور محمد کی قبر پہ جا. دونوں شہزادے ہر رات کو میری قبر میں آتے ہیں اور آگے پوچھتے ہیں بابو ہماری ماں شام کے بازاروں سے، شام کے درباروں سے کب واپس آئے.